بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، قرآن المجید کی وہ صورتیں جن کی ابتدا ہا میم سے ہوتی ہے وہ حوامیم کہلاتی ہیں، اور وہ لوگ جو قرآن کریم کو کم ہی کھولتے ہیں ان کے لیے انفارمیشن شاید نہیں ہو کہ ان صورتوں کی تعداد 7 ہے، 7۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کے 7 دروازے ہیں، دوزخ کے 7 دروازے ہیں، اور قیامت کے دن یہ 7 صورتیں ہر دروازے پر کھڑی ہو جائیں گی، یہ صورتیں ہر دروازے پر کھڑی ہو جائیں گی، اور ان کی تلاوت کرنے والے قاری کو، جو ان کی تلاوت کا معمول رکھتا ہے روزانہ کی بنیاد پہ، یہ چلیں ہفتے میں چند دن ہی صحیح، روزانہ ہو تو بہت بہتر ہے، تو وہ جہنم سے نجات دلائیں گی، وہ کھڑی ہو جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھڑی ہو کے کہیں گی کہ یہ ہماری تلاوت کرتا تھا تو ہم اسے نہیں جانے دیں گے۔ اس کا کیا یہی مطلب بنتا ہے؟ ناظرین، اللہ رب العزت قیامت والے دن جب حساب کتاب ہو جائے گا تو کوئی شفاعت کا معاملہ بھی ہوگا، کچھ صورتوں کے پڑھنے والا بھی معاملہ ہوگا۔ کبھی جو بیٹیاں ہیں، بچیاں، وہ اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لیں گی اور اللہ رب العزت کے حضور گڑ گڑا کے یہ بار بار کہیں گی کہ یہ ہمارا باپ ہے، اسے ہم دوزخ میں نہیں جانے دیں گے۔ ناظرین، بڑے معاملات ہیں جن پہ ایک لمبی چوڑی بحث کی جا سکتی ہے، لیکن بات یہ ہو رہی ہے ناظرین کہ یہ 7 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کی یعنی پہلی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ ہا میم سے۔ جیسے سورہ البقرہ کی ابتدا الف لام میم سے ہوتی ہے، تو ان صورتوں کی ابتدا ہا میم سے ہوتی ہے، اور یہ 7 ہیں۔ اور یہ جان کے آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ بالترتیب ناظرین، یعنی 40 نمبر سورہ المومن، 41 نمبر سورہ ہا میم سجدہ، اور اسی صورت کا ایک اور نام سورہ الفصلت بھی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ الشورى 42 نمبر، اس کے علاوہ سورہ الزخرف جو کہ 43 نمبر ہے، اور اس کے بعد سورہ الدخان جس کا 44 نمبر ہے، اور سورہ الجاثیہ 45 نمبر، اور سورہ الاحقاف 46 نمبر۔ ناظرین، آپ یہ دیکھیں 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46، یہ بالترتیب سورہ 7 ہیں، اور ان کی ابتدا ہا میم سے ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ یہ الفاظ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ یہ ایسے راز ہیں جن کے متعلق کوئی نہیں جانتا، اللہ رب العزت صرف جانتے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ناظرین، یہ ایسے راز ہیں کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حروف مقطعات جو ہیں، اگر ان کا نقش پاک یعنی ان کی فریم اگر آپ دروازے پہ لگا دیں یا اپنے گھر میں لگا دیں تو یہ آپ کے لیے جو ہے وہ رحمت، برکت اور پتہ نہیں کس کس چیز کا باعث بنتی ہے۔ جب ایک انفارمیشن دی ہی نہیں گئی تو کیا بتا سکتے ہیں، لیکن اتنا ذہن میں رکھیے کہ ایسے جو معاملات ہوتے ہیں جن کی انفارمیشن نہ دی گئی ہو، وہ لوح محفوظ میں ان کی انفارمیشن بہت خاص ہوتی ہے۔ کوئی مفتی صاحب بھی اس کے متعلق یقیناً بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن ناظرین، ہم تو اس کی بات کریں گے جس کے متعلق احادیث مبارک ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حوامیم قرآن کی زینت اور آرائش ہیں، جیسے سورہ رحمان قرآن کریم کی دلہن، سورہ یاسین قرآن کریم کا دل۔ اسی طریقے سے ان کے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ زینت و آرائش ہیں قرآن کریم کی۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی
عنہ فرماتے ہیں کہ ہر شے کا ایک خلاصہ ہوتا ہے، قرآن کا خلاصہ یہی حوامیم ہے۔ تو ناظرین، ان کی تلاوت اگر آپ اپنے جو ہے وہ روزانہ کے معمولات میں شامل کر لیں تو یقین کیجئے کہ آپ کے اوپر کیا کیا برکتیں نازل ہوں، آپ کے کیا کیا روحانی مسائل حل ہو جائیں، اللہ رب العزت آپ کو کن کن چیزوں سے آپ کے اوپر جو ہے وہ برکتیں نازل فرما دے اور آپ کو محفوظ رکھے، یہ راز کی باتیں ہیں ناظرین۔ لیکن ان سب صورتوں کا ایک ساتھ ہونا اور سب کی ابتدا ہا میم اور 7 صورتیں اکٹھی، لفظ 7 کا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم میں کتنی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ 7 آسمان، 7 طواف کے چکر، 7 سعی کے چکر، اور 7 کے کتنے ہندسے ہیں اس قدرت میں، ہفتے کے دن بھی 7، اور کیا کیا ہے وہ بھی ایک علیحدہ سے تفصیل ہے ناظرین۔ ان صورتوں کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے اور یقین کیجئے کہ دوسری اگر آپ اس کی غور کریں تو جیسے ہی ہا میم لاتی ہے اس کی اگلی صورت میں کسی میں لفظ تنزیل الکتاب ہے، کسی میں تنزیل الرحمن الرحیم ہے، پھر میں کسی میں جیسے سورہ الشعراء ہے، اس پہ غور کیجئے کہ جو 42 نمبر سورہ ہے کہ ہا میم کے بعد ایک اور حروف مقطعات ہے، ایک اور، وہ کیا ہے؟ عین سین قاف، پھر اس کے بعد کذالک یوحی الیک، وہ بھی اس وحی اور کتاب، پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں 43 نمبر سورۃ الزخرف تو اس میں والکتاب المبین، سورہ دخان میں دیکھیں تو والکتاب المبین، اگر جاسیہ میں دیکھیں 45 نمبر میں تو تنزیل الکتاب، اور پھر اگر سورہ الاحقاف میں آئیں تو تنزیل الکتاب۔ ناظرین، یہ کوئی عام بات نہیں ہے جب ہم قرآن کریم کی بات کر رہے ہوں اور اس میں زیر زبر پیش بھی جو آتا ہے اس کی کمی بیشی بھی بڑے معنی رکھتی ہے۔ یہ کلام اللہ رب العزت کا لکھا ہوا کلام ہے، میرے رب کریم کا لکھا ہوا کلام ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ یہاں پر تو ایک الف بھی ہٹا دیں تو کائنات ہی بدل کے رہ جائے۔ تو جب 7 صورتیں آ جائیں تو ان میں کیا کیا معنی آتا ہے ناظرین، کاش کہ ہم قرآن کریم کو سمجھ سکتے کہ یہ کتاب کتنی برکتوں بھری ہے، کتنا نور لیے ہوئے ہے۔ اگر ہم جان سکتے تو یقین کیجئے کہ ناظرین ہم کبھی بھی اس کا مطالعہ ترک نہ کرتے، جیسا ہم نے قرآن کریم کو اپنی زندگی سے نکالا ہوا ہے، ہم اس کی روزانہ کی بنیاد پہ بھی تلاوت نہیں کرتے، ہم کبھی بھی مر جاتے لیکن قرآن کریم کا مطالعہ نہ چھوڑتے۔ ذہن میں رکھ لیجئے، اگر ہم جان سکتے کہ ایک ایک لفظ جو لکھا گیا ہے اس کی کاؤنٹنگ ہے، اس کا میننگ ہے، جیسے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جو سورہ رحمان میں بار بار آیا ہے، اس کی کاؤنٹنگ ہے، اس کے بڑے معنی ہیں۔ کسی اور ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کاؤنٹنگ اور یہ جو الفاظ کی ترتیب ہے یہ کیا کیا معنی رکھے گئے۔ سائنس کے سارے کمپیوٹر فیل ہو جاتے ہیں یہاں آ کر جب قرآن کریم کے الفاظ کی کاؤنٹنگ کی بات آئے اور الفاظ کی ترتیب آئے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کیا معاملات ہوں گے۔ فی الحال اجازت دیجیے، بس ان جو صورتیں ہیں میں آپ کو لسٹ آپ کے لیے میں یہ پبلش کر رہا ہوں، اسکرین پہ لکھا ہوا آ رہا ہے، ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے اور ان کی جو ہے جتنی ہو سکے ان کی تلاوت کیجئے روزانہ کی بنیاد پہ، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو سورہ الزخرف ہے اس کی 89 آیات ہیں، سورہ دخان کی 59 آیات ہیں، سورہ الجاسیہ کی صرف 37 آیات ہیں، سورہ الاحقاف کی بھی صرف 35 آیات ہیں، کیا مشکل ہے ناظرین۔ اس کے بعد سورہ المومن جو ہے وہ 40 نمبر جو ہے اس کی 85 آیات ہیں۔ امید ہے کہ ناظرین آپ انشاءاللہ آپ ان کی تلاوت ضرور کریں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔